بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج ہم المرکز اسلامی پشاور میں موجود ہے۔ المرکز اسلامی پشاور میں جماعت اسلامی کا مرکزی سیاسی دفتر ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب۔ مشتاق احمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سیاستدان بھی ہیں۔ تو آج ہم مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی سیاست ہے، ماضی، حال، مستقبل پہ بات کریں گے، کچھ جو ملکی ایشوز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو خطے کے بعض امور ہے ان پہ بھی ان کی رائے جو ہے نا جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مشتاق احمد خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ رفعت اللہ اورکزئی صاحب، میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں، اور یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، تو ان کی ایک تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف۔ اگرچہ اب اس میں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، کچھ دو سیاسی جماعتیں ان سے الگ ہو گئی ہیں، لیکن جماعت اسلامی بھی ایک اپوزیشن جماعت ہے، اس وقت حکومت میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے، تو یعنی آپ مین سٹریم سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باہر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت کی اپوزیشن کی بات ہے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، اور ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک مستقل فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی احتجاج، اپنی انتخاب اور اپنی سیاست جو ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے نام سے اور اپنے ایجنڈے کے ساتھ کرے گی۔ یہ ہمارا مستقل فیصلہ ہے، اور ہم کسی بھی انتخاب یا کسی بھی احتجاج یا کسی بھی پولیٹیکل سٹرگل میں اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہمارا ایک آرگنائزیشنل ڈیسیشن ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے، اس لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف پی ڈی ایم اپوزیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سینٹ کے فلور پہ، قومی اسمبلی کے فلور پہ، باوجود بہت مختصر تعداد کے، ہم نے پی ڈی ایم سے اچھی اپوزیشن کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سروسز چیفز کے ایکسٹینشن کا ایشو جب آیا تو یہ پی ڈی ایم کے ساری کمپوننٹ پارٹیز جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے حق میں تھی، اور میں اور میری پارٹی اس کے خلاف تھی۔ ایف اے ٹی ایف کے جو بل آئے تو یہ پی ڈی ایم کے سارے کمپوننٹ پارٹیز حکومت کے ساتھ تھے، اور میں اس کے خلاف جو ہیں وہ کھڑا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کا مقدمہ سینٹ کے فلور پر بھی اور پبلک میں بھی پی ڈی ایم نے جلسے کیے، ہم نے خود کے پی میں بھی اور پاکستان بھر کے اندر جلسے کیے، باجوڑ کا، سوات کا، لور دیر کا، بنیر کا، مردان کا، لکی مروت کے بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ اب ہم مزید ایک شیڈول دے رہے ہیں خیبر ضلع میں، ممن ضلع میں، پشاور میں، اس کے ساتھ ہزارہ میں، باجوڑ میں، چترال میں، اپر دیر میں۔ تو انشاءاللہ یہ جلسے ہمارے وہ ہوں گے۔ تو سینٹ کے فلور پر، پارلیمنٹ کے فلور پہ، پبلک میں اور میڈیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کا مقدمہ پی ڈی ایم سے بہتر لڑ رہے ہیں، اور ہم اس حکومت کا بہتر اپوزیشن پی ڈی ایم کے مقابلے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا جماعت اسلامی اپنی ایک آئیڈینٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، تو آپ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب آپ بھی اس کو مانیں گے کہ اتنی بڑی جماعت نہیں ہے جماعت اسلامی، جس طرح مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے۔ تو آپ لوگ مطلب اپوزیشن کا حصہ پھر کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ یعنی اس بات کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ ماضی میں تو یہی جماعتیں جو تھی، اس میں جمعیت علماء اسلام ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں، آپ لوگ جیسے متحدہ مجلس عمل کا حصہ رہے ہیں، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے جہاں تک بات کی رفعت صاحب بڑی پارٹی کا، تو دیکھیں بڑی پارٹی کے مختلف پیمانے ہیں۔ اگر آپ نیشن وائڈ دیکھ لیں تو جماعت اسلامی تھر میں بھی موجود ہے، گوادر میں بھی موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہے، چترال میں بھی ہیں، اور پاکستان کے ہر ضلع کے اندر ہے۔ اگر آپ خدمت کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہماری تھر سے سیاسی جماعتیں جو ہے پارلیمنٹ میں حساب ہوتی ہیں نا، پارلیمنٹ میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ صرف ایک ہی پیمانہ نہیں ہے، ایک پیمانہ ہے بہت سے پیمانوں میں سے۔ اور پارلیمنٹ میں آنا، آپ دیکھ لیں کہ
दो में ANP अपनी तारीख की सबसे कमज़ोर सतह पे चली गई और कौमी असम्बली से वाश हो गई। जी हम तो वाश नहीं हुए, वो जी, वाश हो गई। बिल्कुल 2008 में वो अपनी तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ वापस आ गई। तो ये पार्लियामेंट में कभी सीटें लेना, कभी कम लेना, कभी ज़्यादा लेना, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आप देख लें कि 2008 में इन्होंने बाइकाट किया था और 2002 के इलेक्शन में इनकी एक सीट थी, उसके बाद 2013 और 2018 में। तो ये एक आरजी वो होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो हुजम है या उसकी जो कुव्वत और ताकत है उसको नापने का एक पैमाना है। जहाँ तक आपने PDM की बात की है, देखें एक मसला तो PDM के पास जाने में ये है कि हमारा एक डिसीशन है, हम एक आज़ाद पार्टी है। अच्छा। एक दूसरी बात यह है कि हमें PDM के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी PDM एक्सटेंशन है PTI का या PTI एक्सटेंशन है PDM का। अच्छा। आप देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की IMF, नेप, महंगाई, टैक्सों, मईशत, प्रोटोकॉल कल्चर के हवाले से वही पॉलिसियाँ थी जो कि PTI के हैं और PTI की वही पॉलिसियाँ जो उनकी थी। तो उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। यही लोग आपको पीपल्स पार्टी में मिलेंगे जब उनकी हुकूमत थी। हफीज़ शेख किसका वजीर था? शौकत तरीन किसका वजीर था? इसी तरफ फवाद चौधरी कहाँ था? परवेज़ खटक कहाँ था? उमर अयूब कहाँ था? जी। तो ये लीडरशिप के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से एक ही है, एक ही तबके की नुमाइंदगी करती है। दूसरी बात यह है कि वो सिंसियर नहीं है अपोजिशन में। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को किसने नाकाम किया? हुकूमत ने तो नहीं नाकाम किया। आप देख लें, अगर आज PDM इज्तिमाई इस्तीफे दे दे तो क्या आपका ये ख्याल, आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ये निज़ाम ही धड़ाम से गिर जाएगा, लेकिन ये कभी इज्तिमाई इस्तीफे नहीं दी। अगर हमने तो यह तय किया है कि अगर PDM इज्तिमाई इस्तीफे देगी, हम इसमें PDM का साथ देंगे। अच्छा। और हमारे जितने भी लोग हैं, सिंध असम्बली में हैं, यहाँ सेनेट में हैं, कौमी असम्बली में हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, हम साथ देंगे। लेकिन ये सिंसियर नहीं है। जब भी ये हुकूमत मुश्किल में फंसी है, इस अपोजिशन ने जो PDM के नाम से इसने आके इनको रिस्क्यू किया। अच्छा, आपने मौलाना साहब की बात की, तो माजी में आप लोग मौलाना साहब के साथ, एक तो दोनों मजहबी जमातें भी हैं आप और मौलाना साहब की, तो आप लोग हुकूमत में भी रही हैं, आप इलेक्शन भी साथ लड़ा है, तो अभी आप मौलाना साहब के साथ क्या ऐसा इख्तिलाफ है जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया आज़ादी मार्च में? तो वो क्या कंप्रोमाइज़ किया, किन के साथ किया? देखिए, हमने तो 2018 के इलेक्शन से पहले हमारे अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब ने खुल कर ब्लैंक चेक दिया था मौलाना फजल रहमान साहब को, जब उनका यहाँ नौशहरा में एक मुल्कीर इज्तिमा था, अगर आपको याद होगा। अच्छा। 2017 के अंदर। और फिर हम MMA में चले गए, लेकिन उस वक्त भी मौलाना, हमारी ये सोच थी कि हम MMA को सेकुलर जमातों के मुकाबले में एक थर्ड पोल बना लें, एक इमरान का और एक एंटी इमरान नवाज़ का और एक मजहबी दीनी जमातों का एक थर्ड पोल हो। लेकिन इसके ऊपर वो राज़ी नहीं थे और MMA जो हैं उस आवाम को मैं मैसेज गया कि वो दरअसल इमरान खान के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ के साथ ही। तो हम तो ये नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि दीनी जमातें अल्टरनेट बन जाएं। अच्छा, फिर इलेक्शन हुआ, उसमें जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने काम किया, जो सूरत हाल थी, उसके बाद PDM के वो जमातें जो ख़ुद मौलाना के साथ मुखलिस नहीं हैं, ख़ुद मौलाना के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो हम उनके साथ मौलाना की क़यादत में कैसे जाएं? ख़ुद मौलाना की सियासत को भी नाकाम किया है, तो PDM के दो बड़ी पार्टियों ने, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने नाकाम कर दिया है। तो हम कैसे, जब वो उनके साथ मुखलिस नहीं है, तो हम मौलाना की क़यादत में कैसे PDM का हिस्सा बन सकते हैं? इसलिए हम समझते हैं कि हम जमात इस्लामी एक ट्रांसपेरेंट पार्टी है। जमात इस्लामी में कोई नैबज़दा लोग नहीं है। जमात इस्लामी खिदमत का एक वसी नेटवर्क रखती है। जमात इस्लामी इंटरनल डेमोक्रेसी की एक ज़बरदस्त तारीख रखती है। अच्छा। हम जमात इस्लामी को अल्टरनेट के तौर पे पेश करेंगे। ये बात ठीक है कि आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ कम है और आप एक छोटी पार्टी हैं, लेकिन वक्त बदलता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि सफ़र ख्वाह आसान है या मुश्किल है, सफ़र ख्वाह मुख्तसर है या लंबा है, लेकिन हम जमात को, जमात की लीडरशिप को अल्टरनेट के तौर पे पेश करेंगे। हम इन पार्टियों के साथ जाके इनको अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे और इनका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे। अच्छा, आपने जमात इस्लामी की कुछ वो स्ट्रेंथ के हवाले से बात की, तो जमात इस्लामी जो है इनकी एक अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी एक अहम जो है ना वो तारीख़ी किरदार रहा है।
تو آج کل افغانستان جو ہے وہ ایک اہم موڑ پہ کھڑا ہے. وہاں پہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ 11 ستمبر سے پہلے وہ انخلا کرے گا. امریکہ اور طالبان کے بیچ میں دوحہ میں امن معاہدہ ہوا, اس کی تقریباً اب 1 سال سے زیادہ, مطلب 3-4 مہینے زیادہ گزر چکے ہیں. وہ جو امن معاہدہ امریکہ اور طالبان نے کیا تو وہ بالکل افغانستان کے اندر انہوں نے اس پہ اب پوری طرح دونوں فریق جو ہے نا عمل درآمد کر رہے ہیں, کسی کے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. آج کل اگر افغانستان میں کوئی مر رہا ہے تو وہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مر رہا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ طالبان اس کو جہاد کا نام دیتے تھے کہ ہم امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو اب تو ایسا سمجھ لیں کہ امریکہ اس سے ہٹ گیا ہے, یعنی فی الحال جو ہے وہ افغان حکومت ہے یا طالبان ہے. تو اب آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیا اب بھی وہی جہاد ہو رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, افغانستان کا امن افغانستان کے عوام اور مٹی کے لیے تو اہم ہے ہی, پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے, اس پورے ریجن کے لیے. جو اقبال نے کہا ہے, ایک ویژنری لیڈر تھے, کہ آسیا یک پیکر آب و گلس ملت افغان درا پیکر دلس اس فسادی او فسادی آسیا در کشادی او کشادی آسیا. تو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور ہمیں اور جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو امن کے لیے سہولت دیں. اس وقت جو صورتحال ہے, 29 فروری کو 2020 کو دوحہ پیس ڈیل ہوا. بالکل امریکہ نے بہت بڑی سازش کی ہے. اس دوحہ پیس ڈیل میں یہ تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں گے. وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے کے بعد پھر انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا. انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے سے ہم ایک نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کے اوپر پہنچیں گے, اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل اتفاق رائے سے ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. اب امریکہ اپنے یہاں سے سامان سمیٹ رہا ہے, نیٹو ایساف کی فورسز یہاں سے سامان سمیٹ رہے, بھاگ رہے ہیں, اور افغان کی جو صورتحال ہے افغانستان کی, اس کو کسی مثبت تعمیری انجام تک پہنچنے کے لیے کوئی سہولت فراہم نہیں کریں. یہ پڑوسی ممالک کا بھی ہے ذمہ داری ہے, یہ چین کی بھی ذمہ داری ہے, جو پڑوسی ممالک ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران, پاکستان یا اقوام متحدہ کی, یہ امریکہ کی, جنہوں نے 20 سال دا لانگسٹ ملٹری انگیجمنٹ آف یو ایس ہسٹری ان افغانستان. جی, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگ کو سپورٹ کریں اور ایک کنسنسس بیس گورنمنٹ کی طرف جائیں, اور افغان عوام کو مل بیٹھ کر ایک اتفاق رائے کی حکومت کی طرف جانے دیں. میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کروں گا کہ وائلنس کو بند ہونا چاہیے, تشدد بند ہونا چاہیے. افغان عوام نے بہت دکھ دیکھے ہیں, بہت درد دیکھا ہے, بہت خون دیکھے ہیں. تو طالبان تو نہیں روک رہے نا, طالبان ہوں یا حکومت ہو یا کوئی دوسرے گروپ ہوں, ہم سب سے برادرانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ وائلنس کو چھوڑ دیں, وہ وائلنس کو چھوڑ دیں, وہ ڈائلاگ کی طرف آئیں, اور ڈائلاگ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک وہ ایک لاجیکل کنسٹرکٹیو کنکلوژن, ایک کنسنسس بیس گورنمنٹ کی طرف نہ جائیں. میں آپ کو ایک خواہ کا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. اس وقت افغانستان میں 36 صوبوں میں سے 26 صوبوں میں جو ہے نا خونریز لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں امریکہ شامل نہیں ہے, وہ آؤٹ ہے اس سے. تو اب آپ دیکھیں, روزانہ ہم رپورٹیں دیکھتے ہیں, وہاں سے درجنوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ سویلین مارے جا رہے ہیں. فریقین کون ہیں؟ دونوں مسلمان ہیں, یعنی طالبان بھی ہے اور افغان حکومت. تو طالبان سے جو ہے نا اب سارے خطے کے ممالک انکلوڈنگ پاکستان سب ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مستقل جنگ بندی کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بندوق نہیں رکھ سکتے ہیں, وہ آن دا ریکارڈ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اگر بندوق وہ اس 21ویں صدی میں اس طرح کی بات کریں گے کہ سارے معاملات جو ہے وہ بندوق سے طے کرائیں گے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا کہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں, بالکل, خواتین جو شہید ہو رہے ہیں, اس پہ دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک پاکستانی, ایک مسلمان, ایک پختون کی حیثیت سے ہمارے دل زخمی ہے اس پہ. ہم یہ دکھ دیکھ نہیں سکتے جس سے افغان عوام گزر رہے ہیں. تو اس پہ تو ہمیں افسوس ہے. جہاں تک افغانستان کی صورتحال کی بات ہے, دیکھیں افغانستان کی جو ایتھنک سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں میری اپنا اندازہ ہے کہ بزوری قوت کوئی طاقت حکومت نہیں لے سکتی. امریکہ بھی نہیں لے سکا, روس بھی نہیں لے سکا, ماضی میں افغان دڑے بھی نہیں لے سکے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ سب افغان ہیں, سب اس مٹی کے باشندے ہیں, اور وہ بندوق رکھ لیں. دشمن تو چلا گیا, بندوق رکھ لیں,
مذاکرات کی طرف آئیں، ڈائلاگ کی طرف آئیں اور ماضی سے سبق سیکھیں. گزشتہ 40 سال کی جس میں مجاہدین دڑوں نے بھی یہ حکمت عملی اپنائی تھی، سوائے تباہی کے کچھ نتیجہ نہیں نکلا. 2001 سے پہلے، جو 9/11 سے پہلے خود طالبان نے بھی ایک حکومت کی ہے، ایک وقت گزارا ہے، اس سے بھی وہ لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، خواہ وہ حکومت کے مخالف ہیں، طالبان ہیں یا طالبان کے مخالف ہیں، کہ طاقت سے کبھی بھی آپ، افغانستان کی تاریخ یہ ہے کہ آپ ایک متحدہ متفقہ پوری افغان کے سطح پہ ایک گورنمنٹ نہیں لا سکتے. بالکل. آپ کو مذاکرات کی طرف جانا ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے مسائل وہ بہت طویل لڑائیوں کے بعد حل ہوئے ہیں. بریک کی طرف جاؤں گا، تو بریک کے بعد آپ اپنی یہاں سے شروع کریں. ناظرین، مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آپ نے کہا کہ بندوق رکھ دیں، امن کی بات کریں، پیار کی بات کریں، تو وہ سوال تو وہی ہے کہ طالبان بندوق نہیں رکھ رہے ہیں نا، وہ تو سارے معاملات جو ہے نا بندوق سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جی چائنا کو، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، ایران کو، پاکستان کو ان کا انفلوئنس ہے، اور اقوام متحدہ کو اور OIC کو، اگر وہ کہیں ہے تو OIC کو ان کو رول ادا کرنا چاہیے، اور تمام افغان دھڑوں کو یعنی عدم مداخلت کی بنیاد پر پیس کے لیے فیسیلیٹیشن، امن کے لیے سہولت کاری، عدم مداخلت کی بنیاد پہ یہ یونائٹڈ نیشن کو، یہ OIC کو، یہ روس کو، یہ چائنا کو، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس، ایران اور پاکستان کو کرنا چاہیے. اور جب تک یہ نہیں کریں گے تو افغانستان کے اندر امن نہیں آئے گا، اور جب امن نہیں آئے گا تو سچی بات یہ ہے کہ صرف ریجن نہیں، دنیا کا امن اسی طرح اس میں خطرے سے دوچار ہوگا. تو ہمارے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ مذاکرات ہے. ہمارے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، امن. مذاکرات اور امن کے علاوہ کسی سیکنڈ آپشن کے اوپر سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں، OIC ہیں، یونائٹڈ نیشن ہیں اور نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کو صرف ایک ہی نقطے پر فوکس کرنا چاہیے: مذاکرات، 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 امن، امن اور امن. یہ جو افغان حکومت یعنی افغانستان میں جو علماء کرام ہے، جیسے ان میں بھی عالم دین ہے، ان میں جید علماء کرام ہے، وہ بھی ہمارے پاکستان سے یا وہاں کے جو دینی مدارس ہے وہاں سے فارغ التحصیل ہے، وہ جو ہے نا طالبان کو خوارج کہتے ہیں، ان کو فسادی کہتے ہیں، جبکہ طالبان ان کی فتووں کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ کیسا، آپ بھی ایک مذہبی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ کیسا مطلب ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے، فتووں پہ بھی اعتراض ہوتے ہیں. تو یہ ایسے حالات میں جب ایک طالبان ایک مذہبی فورس ہے، تو وہ پھر کیسے آپ مذاکرات کے لیے ان کو بٹائیں گے، وہ جب کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ فتووں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، فتووں سے فاصلے بڑھتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے، شدت پیدا ہوتی ہے. اور مذاکرات اور امن اور اس کے لیے انفلوئنس، اس کے لیے سہولت کاری، اس کے لیے اپنے اثر رسوخ کو اور لیوریج کو استعمال کرنا، یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ افغان گورنمنٹ کو بھی سمجھانا چاہیے، افغان گورنمنٹ میں شامل دھڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی ایسے بیانات نہ دیں جس سے تشدد اور اختلاف اور فاصلے بڑھتے جائیں. اور یہ طالبان کو بھی، طالبان کے لیڈرشپ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اب دشمن یہاں سے جا رہا ہے، آپ کا ملک ہے، افغانوں کا ملک ہے، اور جو آپ کے دوسرے سائڈ پہ ہیں وہ بھی افغان ہی ہیں، اگرچہ ماضی میں یا اس وقت ان کا آپ کے ساتھ ایک سیاسی اختلاف ہیں. اس لیے اگر آپ نے اپنے ملک کو بنانا ہے اور اپنے ملک کو امن دینا ہے اور اتحاد و اتفاق دینا ہے اور اس کے جو 40 سال کے دکھ درد ہے اس کو دور کرنا ہے، تو سوائے مذاکرات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، وسط قلبی کا، وسط نظری کا مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنا، ایک دوسرے کو راستہ دینا، سپیس دینا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
مشتاق احمد خان صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہی سلسلہ ہے جب افغان جہاد شروع ہوا، تو 79-80s میں جب روس نے حملہ کیا تو اس میں پاکستان میں جو ہے نا جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب اس جہاد کو تقریباً جنگ کو یا جہاد کو کچھ لوگوں سے جنگ کہتے ہیں، تقریباً 40 سال پورے ہو چکے ہیں۔ جب اتنا عرصہ ایک خاص ایشو کو، جنگ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، تو اس کے جو اصل حقائق ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یعنی ماضی میں بھی اس جنگ کو لوگ جو ہے نا کچھ فساد کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ یعنی اس سٹیج پہ، کیونکہ اب ہمارا جو ہے نا سب کچھ ہمارے سامنے ہے، بالکل کھلا میدان ہے، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے کہ کیا ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا۔ تو وہ جو 40 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، کیا وہ جہاد تھا یا مطلب دو ممالک کی جنگ تھی؟ دیکھیں، یہ تو آپ ماضی کے اندر گئے ہیں، تو میں اگر اصل میں اس ایشو سے ہماری جان نہیں چھٹ رہی ہے نا، تو تھوڑا سا جانا پڑے گا۔ میں اگر مختصراً آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے مسئلے کے بنیادی ذمہ داران کون ہیں، تو بنیادی ذمہ داران جو افغان مسئلے کے ہیں وہ دو بڑی طاقتیں، جس میں روس پہلے اور امریکہ، اور پھر تیسری جو قوت ہے وہ قوم پرست ہے، افغانستان اور پاکستان کے قوم پرست ہے۔ اچھا، آپ بتائیں کہ جمعہ خان صوفی کی کتاب آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ سب سے پہلے سردار داؤد خان کی حکومت میں جب ابھی روس نہیں آیا تھا، کون گئے تھے افغانستان؟ کس نے وہاں کیمپیں بنائی تھی؟ کون نے باچا گولی ٹوپاکوں کے ذریعے سے، بندوقوں کے ذریعے سے، خیبر ایجنسی کے اندر جو اس وقت ایجنسی تھی اور باجوڑ ایجنسی کے اندر پاکستان کے خلاف کس نے وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز قائم کر دیے تھے؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ روس جب آ گیا تو ہم نے افغان عوام کو یہاں پہ جگہ دی، مہاجرین کی خدمت کی، اور جو اپنی آزادی کی جنگ روس کے خلاف لڑ رہے تھے ان کی مدد کی۔ اس وقت قوم پرست روس کے ساتھ تھے۔ پھر جب امریکہ آ گیا ہم نے اس کی مذمت کی، اور جو آپ کو پتہ ہے پاک افغان دفاع کونسل بنا، پہلے افغان دفاع کونسل بنا تھا تمام دینی جماعتوں کا، پھر وہ پاک افغان دفاع کونسل بن گیا، پھر اسی سے MMA بن گئی، اور پورے پاکستان میں مظاہرے، جلسے، جلوس امریکہ کی مذمت میں اور طالبان کی حمایت میں۔ تو ہم امریکہ کے خلاف تھے جب امریکہ آ گیا، جس طرح روس کے خلاف تھے جب روس آ گیا تھا۔ قوم پرست جب روس آ گیا تھا تو وہ روس کے ساتھ تھے، جب امریکہ آ گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہاں کے ایک بڑے قوم پرست لیڈر نے کہا تھا مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے جو آج کل مفرور ہے اور غاروں کے اندر رہ رہا ہے۔ اور ان کے نظر میں بش جو تھا وہ پختون تھا اور ملا عمر جو تھا وہ یونانی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ذمہ دار ہیں، اور پھر یہاں اس ریجن کے قوم پرست ذمہ دار ہیں۔ ہم نے تو افغان عوام کو آزادی کی جنگ میں سپورٹ کیا تھا، مہاجر کی حیثیت سے بھائیوں کی طرح ان کی خدمت کی تھی، اور ہم ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی بھی ان کی ہماری سب سے رابطے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، افغان گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، حکمت یار صاحب ہیں یا جمعیت اصلاح صلاح الدین ربانی صاحب ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، سب کے ساتھ رابطے ہیں۔ سب کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق کی کوئی صورت نکالیں، راستہ دیں ایک دوسرے کو۔ آپ نے بات کی ماضی کی، تو آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ وہ جو جنگ تھی، وہ جس کو جہاد کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو امریکہ نے فنڈ کیا؟ دیکھیں، پاکستان کی آزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ چھیڑتا اور برطانیہ کو کمزور نہ کرتا تو وہ ہندوستان کو کبھی نہ چھوڑتے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی آزادی کو ہٹلر نے فیول کیا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پھر عالمی حالات میں کچھ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے خلاف جاتی ہیں۔ امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، امریکہ نے ویتنام کے بدلے میں اس جہاد کو سپورٹ کیا۔ امریکہ نے کے ساتھ ساتھ جو مسلم ورلڈ تھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ اصل میں میرا نقطہ آپ نہیں سمجھے، میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا وہ جہاد تھا جو ابھی آپ کو مطلب نظر آتا ہے، کیا واقعی جہاد تھا؟ کیونکہ اس کو فنڈ تو امریکہ نے کیا تھا۔ دیکھیں، ایک کافر ملک جو ہے جہاد کو کیوں فنڈ کرے گا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ نے اپنے کالونیز کو آزادی نہیں دی تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکہ نے باقاعدہ تھریٹ کیا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 1945 کہ اپنی کالونیاں جو آپ کی ایشیا میں ہے، افریقہ میں، اس کو آزادی دے دو۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو عالمی حالات ہیں، آپ کو وہ جہاد تھا، امریکہ اس جہاد میں
سپورٹ دے رہا تھا ویتنام کے بدلے لینے کے لیے. امریکہ کے خلاف جو تھا وہ بھی جہاد تھا, خالص جہاد تھا. اور اس میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ڈسکلوز ہو گئی ہیں, ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی ہیں, امریکہ کے خلاف جہاد کی بہت سی چیزیں ابھی ڈی کلاسیفائڈ ہونی ہیں. اچھا. اور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ جس طرح امریکہ نے روس کے خلاف جہاد میں سپورٹ دیا, روس نے اسی طرح امریکہ کے خلاف جہاد میں سپورٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر تو جو جارح قوتیں تھیں, غاصب قوتیں تھیں, قابض قوتیں تھیں, حملاور قوتیں تھیں افغانستان کی سرزمین کے اوپر, وہ روس اور امریکہ تھا, اور دونوں کے خلاف مزاحمت افغانوں کی مزاحمت تھی اور جہاد تھا. اچھا قاضی صاحب جب زندہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس وقت ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ جماعت اسلامی کا جو جہاد کا سفر تھا وہ تھوڑا سا سست ہوا. تو ابھی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو افغان جہاد کے دوران آپ لوگوں کو جو جہاد کے حوالے سے ایک پالیسی تھی, کیا وہ ابھی برقرار ہے؟ دیکھیں, یہ تو حالات کے تناظر میں چیزیں طے کی جاتی ہیں. جہاد اسلام کا حکم ہے, اور جہاد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مغرب نے جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. جہاد ہی کے ذریعے سے, نہیں, میں جہاد کی معنی نہیں پوچھ رہا ہوں, مطلب وہ تو مجھے بھی پتا ہے جہاد کے کئی معنی ہیں, میں تو افغانستان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. میں افغانستان ہی کے تناظر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حالات کے تناظر میں جب حالات ہوتے ہیں اسی طرح اسٹریٹجی لوگ بناتے ہیں. بعض اوقات مثلا آپ افغانستان کے روس کے خلاف جہاد کو آپ دیکھ لیں, اس وقت دنیا یونیپولر نہیں تھی, دو بڑی طاقتیں تھیں, اس لیے کھل کر وہ جہاد ہو رہا تھا. پھر جب امریکہ کے خلاف جہاد تھا وہ یونیپولر ورلڈ تھا. اچھا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے خود سینکشنز لگائے, خود یونائٹڈ نیشن نے کچھ شخصیات کو جو اس جہاد کو لیڈ کر رہے تھے ان کے بلیک لسٹ کر دیا, اور پھر انہی شخصیات کو جب امریکہ نے دوحہ پیس ڈیل کیا تو وہاں جا کے درخواست کر دی کہ ان کو بلیک لسٹ سے نکالو. تو دیکھیں جہاد جاری رہے گا. البتہ جہاد کی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فریکوینسی ہے, یا جہاد کی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ماڈیلٹی ہے, وہ حالات, عالمی حالات اور ریجنل حالات کے تناظر میں وہ بدل سکتی ہے اور بدلتی ہے. تو میں اس کو اور بھی آسان کر دیتا ہوں نا, آج کل بھی تو امریکہ ادھر ہی ہے نا, تو امریکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا دشمن ہے, روس بھی تھا. تو ابھی مطلب جماعت اسلامی جو ہے نا اپنے لوگوں کو جہاد کے لیے افغانستان بھیج رہی ہے. دیکھیں, روس کے خلاف جو جہاد تھا تو ریاست پاکستان کی طرف سے آزادی تھی. اچھا. امریکہ کے خلاف جو جہاد تھا اس میں ریاست پاکستان امریکہ کے صف میں کھڑی تھی. ہم ریاست پاکستان اپنے ملک میں تو نہیں لڑ سکتے, اپنے ملک کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے, اس لیے ہم نے اس جہاد کو ان کے ساتھ مل کے آپ لوگ پلان کرتے تھے. نہیں, ریاست کے ساتھ نہیں, ہم ریاست سے, ہم پاکستان کے اندر ریاست کے ساتھ نہیں, ریاست کی آزادی اور سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے تھے. اچھا. ریاست کی آزادی اور سہولتوں کو استعمال کرتے تو آج کل نہیں جا رہے, اس کا مطلب ہے آج کل تو خیر 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 9/11 کے بعد تو جس طرح آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اب بارڈر سے اس طرف ریچرڈ دی لائن ہارٹ ملٹری آپریشن تھا, اور بارڈر سے اس طرف پاکستان کی فوج کی طرف سے تھا ریچرڈ شیردل ملٹری آپریشن تھا. تو اس وقت تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو آپ کی ریاست تھی وہ تو امریکہ کے صف میں کھڑی تھی. اس لیے ہم نے اس میں سیاسی سپورٹ کیا, ہم نے اس میں اخلاقی سپورٹ کیا, ہم نے پاکستان کے عوام کو ان کے پشت پہ کھڑا کیا. یہاں جو مہاجرین تھے, یہاں پہ جو افغان عوام ان کی سپورٹ کی, لوگوں کو نہیں ان کو سپورٹ کی. اب ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جہاد کی جو نوعیت ہے, جہاد کی جو شکلیں ہیں, جہاد کی جو ماڈلٹی ہے, وہ ریجنل اور عالمی حالات کے مطابق وہ مختلف ماڈل آپ اٹھا سکتے ہیں, مختلف شکل آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس کے مطابق ہم نے اس میں اپنا رول کیا ہے. ہم اس دوران بھی افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں رہے. اچھا. ان کے لیڈرشپ ہمارے ساتھ رہا, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے. ہم نے ان کو جتنا کچھ, میں نے کہا ڈی کلاسیفائڈ چیزیں ہوں گی تو پتہ چلے گا, اس میں وقت لگے گا, ہم جتنا کچھ ان کو سپورٹ دے سکتے تھے ہم نے امریکہ کے خلاف ان کو سپورٹ دیا ہے. اسی جہاد کی وجہ سے یا اسی افغان جنگ کی وجہ سے, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اس خطے نے, جو ہمارے یہاں کے پشتون ہیں, انہوں نے بہت نقصانات اٹھائے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جنگ میں ہم کود پڑے تھے 79-80 میں, وہ ہماری غلطی تھی؟ دیکھیں, وہ ہم کود پڑے نہیں تھے, ہم تو روس کے پیچھے نہیں گئے تھے, روس ہمارے پیچھے آیا تھا. ہم تو امریکہ کے پیچھے نہیں گئے تھے. 9/11 میں تو کوئی افغانی شامل نہیں تھا.
ہم امریکہ یہاں آیا تھا تو اور اب تو ثابت 9/11 افغانستان کے تو کئی پڑوسی ہیں نا، افغانستان کا ایران بھی پڑوسی ہے، افغانستان کا چائنا بھی پڑوسی ہے، دیکھیں صرف ہم نے کیوں مطلب یہ کودنا ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نشانے پر تھے. ایران نشانے پر نہیں تھا، پاکستان نشانے کے اوپر تھا. اور پاکستان میں نے جس طرح کہا نا کہ آفٹر 73 وہاں پہ کیمپ بن گئے تھے، وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی، وہاں پہ بندوقیں تقسیم ہو رہی تھی. پاکستان کے اندر دھماکے، حیات شرپا کو کس نے دھماکے سے اڑایا؟ دھماکے ہوتے تھے یہاں پہ. اس لیے آپ نشانے کے اوپر تھے. وہ غلطی روس کی تھی، اس کے بعد امریکہ کی تھی 9/11 کے بعد، اور پھر ریجنل کانفرنس قوتوں کی تھی، جس کی وجہ سے اس پورے خطے کو اور خطے کے عوام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی. اچھا، افغان جہادی کی بات ہو رہی ہے تو اب اسی سے کئی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ پاکستان کے اندر کافی کالعدم تنظیموں کا وجود ہوا. کس نے مطلب کیا، کون اس کا سپورٹر تھا، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. اس میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے، TTP جو ہے، جو ایک بہت بڑی تنظیم اب بنتی جا رہی ہے، اس میں اور گروپس بھی شامل ہو گئے ہیں. اب وہ اگرچہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہے، لیکن سرحد پار افغانستان میں ان کے ٹھکانے ہیں، ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہے، انہی علاقوں میں ان کے لوگ ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ دھماکے بھی کرتے ہیں، ہمارے شمالی اور جنوبی وزیرستان، مومند باجوڑ میں کافی سارے انہوں نے ابھی حال ہی میں واقعات کیے. ان کی جو تحریک ہے وہ ایک مسلح جہاد ہے. آپ بھی مطلب آپ کا تعلق بھی ایک مذہبی جماعت سے ہے، تو آپ ان تحریک کو، ان کی جو مسلح جہاد کی جو تحریک ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، TTP کا افغان جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور TTP افغان جہاد کی ایک آف شوٹ نہیں تھی. جی TTP کچھ نہیں، وہ افغان طالبان نے ان کو قائم کیا، بنایا افغان بالکل طالبان نے. افغان طالبان کے ساتھ ان کا کوئی ربط نہیں تھا. افغان طالبان نے اس ان کا کو آپ کو کبھی ایویڈنس اون دیتا نہیں ہوں. کیا، یہ کبھی اون نہیں کیا. تو اور وہ کچھ لوگوں، کچھ اداروں نے، کچھ لوگوں نے ان کو اپنے خاص اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بنایا. یہ آپ کو بھی رفعت صاحب پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. مشتاق قبائلی صاحب، علاقوں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو مجھے ایک موقع دیں. یہ اصل میں TTP جو ہے یہ افغان طالبان اور القاعدہ نے بنایا ہے. اور اس کا جو ہے نا، یہ کتاب لکھی ہے مفتی نور ولی، جو آج کل TTP کے امیر ہے. اس نے انقلاب مسعود کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، یہ حال ہی میں سال پہلے چھپی ہے. اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے. دیکھیں، اگر فرض کریں TTP آپ کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے بنایا تھا، تو افغانستان جا کے یہ افغان طالبان کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنے وہاں؟ ان کا تو وہاں تو افغان ان کا جو حکومت مرکز ہے وہ وہاں پاکستان ہے نا. افغان حکومت کے گود وہ میں تو بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ وہاں تو وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے. تو یہ افغان جہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ افغان طالبان جو امریکہ کے خلاف اپنی جہادی آزادی لڑ رہے تھے، اس کا ایک آف شوٹ نہیں تھا. ایک بریک لے لوں؟ جی جی. ناظرین، مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مشتاق احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے نا ہمارے سوالات کا بڑے کھل کر جواب دے رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو TTP کی تحریک ہے، اسے بعض سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کو مسلح جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتی، حرام سمجھتی ہے. TTP کے جو بنیادی جو قیام کے وجوہات ہیں وہ کئی ایک ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے، آپ دیکھیں کہ قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل کا نظام تھا، اور وہ کرم کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہاں پہ ایک دفعہ گورنر جا رہا تھا تو سارے ملک پولیٹیکل ایجنٹ نے استقبال میں کھڑے کر دیے تھے. تو گورنر صاحب گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے. جب 3 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو سارے ملک چلے گئے. کہتے ہیں گورنر آ رہے، کوئی پولیٹیکل ایجنٹ تو نہیں آ رہا کہ ہم سارا دن کھڑے رہیں گے. وہاں تو تحصیلدار اور پولیٹیکل کا اتنا خوف تھا، وہ کیسے وہاں پہ مطلب یہ اپرائزنگ ہو، یعنی اس کی وجہ سے یہ موجود ہوا ہے ان کا. کیسے اپرائزنگ ہو گئی؟ یہ انڈیجنس نہیں تھی، یہ پلانٹڈ تھی. اچھا، یہ پلانٹڈ تھی. تو یہ کس نے اور کی؟ یہ اب تو سب چیزیں واضح ہو گئی ہے. ایک یہ، دوسرے کہ آپ نے ڈرون اٹیکس کی اجازت دے دی. ڈرون اٹیکس کا 80% کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا. اس کولیٹرل ڈیمیج میں جو 80% ہوتا تھا، اس میں لوگ انتقام میں پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے کہ جو ریاست کے خلاف لڑتے تھے، ریاست کے خلاف جاتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وڈرا کر لیا اور چھوڑ دیا، ان کو بالکل چھوڑ دیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو افغان طالبان کا آف شوٹ نہیں تھا، افغان طالبان نے اس کو قائم نہیں کیا تھا، افغان جہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ہمارے اپنی ریاست کے کچھ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ان کی سہولت کاری سے ہوا ہے، اور اس کا جہاد سے اور خلافت کے قیام سے اور افغانستان کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اصل میں یہ میں تو آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں نا کہ اس میں تو صاف طور کتابیں پر تو لکھا کئی ایک لکھی جا چکی ہیں، جی. اور ہر کتاب میں اس کے مصنف کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی جو اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. میں اصل میں اس طرف آ رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ جیسے یہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو تحریک ہے یا ان کے جو دھماکے ہیں ان کو وہ جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن وہ سرحد پار افغانستان میں اگر افغان طالبان کی تحریک ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو دیکھیں، میں اس طرف آ سمجھتا رہا ہوں تھا. کہ امریکہ کی اور بیرونی طاقتوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں ہتھیار کا اور مسلح جدوجہد کا جواز باقی نہیں رہتا. ہم نے اگر وہاں پہ ہتھیار اور مسلح جدوجہد کی حمایت کی تھی طالبان کی، تو وہ ان کی جنگ آزادی تھی، افغانستان کی امریکہ اور غاصب طاقتوں، جارح قابض طاقتوں کے خلاف تھی. اسی طرح یہاں پہ بھی جو ٹی ٹی پی تھا، ہم نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کے اندر ہم نے ایک طرف ان کی مذمت کی ہے، ہم خود اس کے متاثر ہیں. آپ کو پتہ ہے مومن ایجنسی کے اندر قاضی صاحب پہ خودکش حملہ ہوا، وہ بال بال بچ گئے. اس ٹی سے ٹی پی نہیں کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ مومن ایجنسی میں اس وقت کون ہوتے تھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہارون رشید صاحب جو ہیں، ان کے اوپر بھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو دھرے کے تھے امیر تھے حاجی صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا. وہ جو طارق گروپ تھا انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی طرح بہت سے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر اب ڈائیلاگ کی طرف، براڈ بیسڈ مذاکرات کی طرف، اور ایک نیشنل کنسنسس، نیشنل بیسڈ حکومت کی طرف تمام افغان دھڑوں کو افغان عوام کی ترقی کے لیے، افغان مٹی کی امن کے لیے اور افغانستان کی خوشحالی کے لیے جانا چاہیے. اب کچھ سوالات آپ کی سیاسی جماعت کی طرف دوبارہ آتے ہیں. 1941 میں قائم ہوئی جماعت اسلامی کافی پرانی جماعت ہے، پھر جو ایک بڑی منظم جماعت سمجھی جاتی ہے. آج تک یہ کہا جاتا ہے آپ کا جو ورکر ہے کافی مطلب ٹرین ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایسے اوور آل جائزہ ایسے مطلب ایک ماریں تو جیسے آپ لوگ کافی عرصہ ہو گیا، یعنی کافی ساری سیاسی جماعتیں ہیں جس سے آپ لوگوں کی جماعت جو ہے کافی پرانی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ترقی کے بجائے آپ لوگ جو ہے نا بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. دیکھیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہمارے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہے، ہمارے اندر ایک انٹرنل ڈیموکریسی ہے، ہماری ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے خدمت کا. یتیموں کو ہم پالتے ہیں، کیلیمٹیز میں، مین میزریز میں ہم آگے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. اسی طرح ٹیلنٹ ہے، جہاں ہمیں کراچی کے اندر ملا ہے یا خیبر پختونخوا کے اندر وزارتیں ملی ہیں، ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ویسے ایک سوری آپ میں انٹرپٹ کرتا ہوں، کچھ لوگ مذاقاً یہ کہتے بھی ہیں کہ جماعت اسلامی کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ جو اس کی آپ مطلب لوگ جو ہے نا بالکل حمایت بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہے نا ٹھیک کام کر رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ وجوہات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے سسٹم میں خرابی ہے. آپ کا الیکشن سسٹم وہ مافیا کو، وہ الیکٹیبلز کو، وہ مائگریٹڈ برڈز کو، وہ کارپوریٹ سیکٹرز کو، وہ بلیک منی کو، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ہم اصولی لوگ جو باقاعدہ، جس طرح آپ نے کہا، اپنے کارکن کی ٹریننگ کرتے ہیں باقاعدہ. ہم ایسا نہیں ہے کہ پیرا ٹروپر کو پیراشوٹ کے ذریعے ہمارے اندر اترے اور دوسرے دن وہ ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو مرغ بدنما، ان کو آپ نے پارٹی حوالے کر دیتے ہیں. یہ تو مافیا کو آپ مطلب سیاست کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مافیاز کی، مرغ بدنما کی، سیاستدانوں کی، مائگریٹڈ برڈز کی، کارپوریٹ سیکٹرز کی، بلیک منی والوں کی، ان کی سیاست کے اوپر قبضہ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی سرپرستی کرتی ہے. اس لیے وہاں ایسے متوسط طبقے کی پارٹی جس کے اندر اصول ہو، جس کے اندر ٹریننگ ہو، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جو بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو لیکن اصولوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے سپیس کم بچتی ہے. آپ تو پتہ ہے 2018 میں 44 ارب روپے ایک اندازے کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز نے یہ خرچ کیے ہیں الیکشن کے اوپر. یہ تو مافیا ہے.
इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हुकूमत में लाते हैं। और वो आपने देखा चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, आईपीपीज माफिया, ये सारे माफिया हैं, रियल एस्टेट माफिया, ये सब माफिया इस हुकूमत में भी शामिल है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात एक और जो मैं टेक्निकल आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बात है, कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक रिवाइवल मूवमेंट है। अच्छा, एहयाई तहरीक। एहयाई तहरीक ये होता है कि वो एक नया इंसान, एक नया ख़ानदान, एक नया माशरा और समाज और एक नई निज़ाम बनाना चाहती है। पॉलिटिक्स हमारा एक कंपोनेंट है, कुल नहीं है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी और एहयाई तहरीक में क्या फ़र्क है। पॉलिटिकल पार्टी ये होती है कि वो किसी तरह इक़्तिदार में पहुंचना उनका टारगेट होता है, किसी तरह उनको एंड से गरज आप लोग होता नहीं है। कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं ना, नहीं, आप तो उनको इक़्तिदार एंड- में रही भी नहीं, हैं। नहीं, उनको एंड से गरज होता है, मीन से नहीं। एहयाई तहरीक का मकसद वो इक़्तिदार उनके लिए एक टूल है, इक़्तिदार उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है अपने उस नज़रिए के लिए, अपने उस अकीदे के लिए। वो सिर्फ इक़्तिदार नहीं चाहते बल्कि इस पॉलिटिक्स के ज़रिए से माशरे को रिफॉर्म भी करना चाहते हैं, इस्लाह भी माशरे की करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वो बता तो दिया कि आपको आपको सियासी जमातों के अंदर ट्रेनिंग नज़र नहीं आई, आपको सियासी आप डेमोक्रेसी लोगों को नज़र तो आई वो है। मौका भी मिला ना, 2002 में आप हुकूमत में भी यहाँ देखिए, आए, हम ठीक हुकूमत ठाक में आए, जो है ना। आपकी बात ठीक है जी, एक तो तो ये है उसमें कि आप उसमें क्या हुआ? उसमें भी आप वो एमएमए जमात इस्लामी को हुकूमत नहीं मिली, एमएमए को मिली थी। एमएमए बड़ी जमात इस्लामी कॉर्पोरेट एक थी उसके कंपोनेंट थी, साथ। हाँ। जूनियर पार्टी थी। बड़ी पार्टी उसमें जेयूआई थी जिनका वजीर आला था, जमात इस्लामी उसके बाद दूसरे नंबर पे एक जूनियर पार्टी थी। वो कैसी हुकूमत थी वो आपको पता है, परवेज़ मुशर्रफ मुसल्लत था, इख्तियारात सूबे के बहुत महदूद थे, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि जितने तरक्याती काम किए, जितनी अवेलेबिलिटी थी, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी थी, वो एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उसको तस्लीम करती है। तो हमें जहाँ भी मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया है और लोग इसको मानते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंटली अगर हम देखें तो आप लोगों की सूबाई असम्बली में 3 ही मेंबर है। तो कुछ लोग जो है ना, जैसे आपने भी बात की, मैंने भी कहा, हम इसको मान भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जमात इस्लामी एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात है और उसका जो वर्कर होता है वो बिल्कुल माइंड जो उसका बड़ा जो है ना ब्रेन चाइल्ड पक्का होता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ आप लोगों के बड़े रहनुमा जो वज़ीर भी रहे हैं, अगर 3 वज़ीर होते थे, 2 वज़ीर होते थे, तो उसमें एक वो भी होता था, मुज़फ़्फ़र सैयद साहब की बात मैं कर रहा हूँ। उसने जमात इस्लामी छोड़ के एक ऐसी जमात में चले गए जो बिल्कुल यानी सेकुलर जमात है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में ये क्यों हो रहा है? ये तो आप बड़ी नाकामी लग रही है आप लोगों की। देखें, ये इस सवाल का तो बेहतर जवाब मुजफ्फर सैयद ही देना चाहिए कि वो क्यों गई। एक पार्टी ने उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर नहीं, बनाया। मैं जो बात कर रहा हूँ, सवाल की तरफ आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया, एक पार्टी ने उसको एमपीए बनाया, डीडेक का चेयरमैन बनाया, खजाने का वजीर बनाया और बार बार उनको टिकट दिया। वो क्या क्यों गए, इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी सियासी जमात में आना जाना ये होता है, लेकिन अगर ये उसूलों की बुनियाद पर हो, ये उसूलों की बुनियाद पर हो। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी में कम हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो जमात इस्लामी छोड़ के जाते हैं और मैं समझता हूँ ये उनकी बदकिस्मती होती है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक इतने अच्छी पार्टी को वो लोग छोड़ जाएं, तो ये उनकी बदकिस्मती है, ये उनकी बदबख्ती है कि वो जमात इस्लामी को छोड़ के जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को अगर कोई छोड़ के गया है तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जमात इस्लामी के लीडरशिप के ऊपर, जमात इस्लामी के अंदरून निज़ाम के ऊपर उन्होंने उंगली नहीं उठाई। तो इसका मतलब ये खराबी हमारे अंदर नहीं है, उनका अपने कुछ मसाइल थे, अपने कुछ देखिए मुश्किलात वो होते तो हैं। अलग बात है ना। लेकिन अगर वो जा रहा है, इतना बड़ा लीडर है, उसका जो है ना 30-40 साल तक जमात इस्लामी के साथ एक रकाबत रही है, तो अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जमात के अंदर कुछ मसाइल है ना। देखें, मसाइल तो इंसानों की दुनिया है। एक घर के अंदर भाई बहन रहते हैं, एक ही वालिदैन के औलाद रहती है, उनके अंदर भी मसाइल होते हैं जी। तो मसाइल तो होते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में लोग इख्तिलाफ नज़र को कबूल करते हैं और इख्तिलाफ के साथ इत्तेफाक करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे लोगों को ओनरशिप दी जाती है, लोगों को बात करने का मौका दिया जाता है, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ का होना इस बात की दलील नहीं कि कोई पार्टी छोड़े। ये एक बदकिस्मती है उस बंदे की कि वो एक ऐसा अच्छा और एक ऐसा खूबसूरत और सुनहरी तारीख रखने वाली पार्टी को वो छोड़ दे और एक ऐसी पार्टी में जाए जिसका आपने खुद कहा कि जो सेकुलर भी हो, बिल्कुल, जो डेंटेड भी हो और जिनका कोई मुस्तकबिल भी नज़र कम अज़ कम फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जब ये पीडीएम की जलसे, यानी जब ये पीपल्स पार्टी और एनपी भी हो उनमें शामिल थी,
تو ان کے جب جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے تو پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی پھر جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، بڑے بڑے جلسے آپ لوگ بھی کرنے لگے، کراچی میں ادھر بھی کیے، اور اس میں سراج الحق صاحب جو ہے نا ایک کرپشن کا کوئی ایک جلسے میں کوئی کرپشن کا ایجنڈا دیتے تھے، پھر دوسرے جلسے میں کوئی اور بات ہوتی تھی، لیکن اس کی ہم پھر جو ہے نا وہ ایک تحریک کی بات ہوتی تھی، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں پھر کچھ نظر نہیں آتا اس کا. تو یہ جو ہے نا ایک ایسے محفل کو گرمانے والی بات تھی یا کوئی ایسے ہمیں جو ہے نا اس کی کوئی پلینڈ مطلب وہ اسٹریٹجی نظر نہیں آئی؟ جماعت کی جو باقاعدہ پلان اسٹریٹجی ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک امپوزڈ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ ایک جعلی حکومت ہے. اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی عوام کے اوپر بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کا تقدس پامال کر کے مسلط کر دیا ہے. گزشتہ 3 سال ناکامیوں کے، نااہلیوں کے 3 سال ہیں، وعدہ خلافیوں اور یو ٹرن کے 3 سال ہیں، اور ان 3 سالوں میں معیشت کا بینڈ بجا دیا، عوام کی چیخیں نکلوا دی، ملک کو اندرونی اور بیرونی بحرانوں سے دوچار کر دیا. سفارتی لحاظ پر پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، اور تمام محاذوں پر حکومت ناکام ہیں، اور تمام انڈیکیٹر جو حکومت کے ناپنے کے ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نااہل اور نالائق حکومت کبھی پاکستان میں نہیں. یہ ہمارا ایک سٹانس ہے، اور اس کے سٹانس کے تحت ہم عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، عوام کو منظم کر، ہم قیادت کر رہے ہیں عوام کی. ہم نے پی ڈی ایم کو فالو نہیں کیا. اگر ہم پی ڈی ایم کو فالو کرتے تو کون سی پی ڈی ایم نے فلسطین مارچ کیا تھا؟ کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور پشاور کے اندر جو ہم نے مارچ کیے، تاریخی مارچ کیے. تو یہ پی ڈی ایم، ہمارے پاس اپنا ایک ایجنڈا ہے. اب پاکستان کے عوام کے مسائل کا ایجنڈا، امت کے مسائل کا ایجنڈا، بین الاقوامی جارح طاقتوں کے خلاف عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے کا ایجنڈا، اور ہم اسی ایجنڈے کے تحت جاتے ہیں. اور اس ایجنڈے کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ یہ تمام مافیا ہے، یہ تمام ایک ہی اشرافیہ جس کو عبد القادر حسن صاحب بدماشیہ کہتے ہیں، اسی کی نمائندگی کرنے والی پارٹیاں ہیں. عوام کی پارٹی، متوسط لوگوں کی پارٹی، ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک پارٹی جو بغیر حکومت کے ریاست سے بڑھ کر خدمت کرتی ہے، گود سے لے کر گور تک پاکستانی عوام کی خدمت کر رہی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کی طرف آئیے، ہم ہی متبادل ہیں، ہم ہی پاکستان کے مسائل چالیں، اسی ایجنڈے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. ہم کسی پی ڈی ایم کو فالو نہیں کرتے. جی آپ ابھی میں جو آپ سے سوالات کر رہا ہوں تو آپ نے 3-4 مرتبہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. میں تو سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اشارے دیے تو اب مجھے جو ہے نا ایک سوال پہ میں مجبور ہو گیا ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے، کوئی دو، نہیں سمپل اس کے جواب ہاں بالکل، 200-250 مافیا کے لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جن کے پاس 10-15-20 ہزار ووٹ ہیں. اچھا، وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنی ٹوکری میں رکھتی ہے، کبھی ایک پارٹی میں اس کو شیپورٹ کر لیتی ہے، ہانک لیتی ہے، کبھی دوسرے پارٹی میں اس کو ہانک لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیاسی پارٹیوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس کے نتیجے میں حکومتوں کو بھی گراتی ہے اور اٹھاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جب تک اپنی کانسٹیٹیوشنل ایمبیٹ کے اندر محدود نہیں ہوگی، اپنی دستوری دائرے کے اندر سکھڑے گی نہیں، اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے پاؤں پہ کڑی ہوگی، اور پاکستان کی سیاست کو بھی استحکام نہیں آئے گا، اور پارلیمنٹ بھی سینٹر آف پاور نہیں بنے گا. اس وقت پارلیمنٹ سینٹر آف پاور نہیں ہے، فیصلے راولپنڈی میں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق حکمرانی یہ عوام کا ہے. تو پی ڈی ایم تو یہی کر رہی ہے نا، آپ تو نہیں جا رہے ان کے ساتھ. تو پی ڈی ایم نے پھر کیوں سروسز چیف کے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا؟ پی ڈی ایم پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو گئی؟ پی ڈی ایم کیوں پھر اس دونوں دڑے اس انتظار میں ہے کہ کب اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلائے؟ اور ہم کے ساتھ ایک اور سوال بنتا ہے کہ 2002 میں جب یہاں پہ ایم ایم اے کی حکومت بنی تو آپ اور مطلب جو 6 پارٹیاں تھیں اس میں بڑے کمپوننٹ میں آپ اور فضل الرحمان گروپ صاحب جو ہے نا ان کا جماعت شامل تھی. تو کیا اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ الیکٹیبل کو شامل کیا تھا؟ ہمارے یہاں ساتھ ہم تو سب اپنے لوگ تھے. آپ نے دیکھا ہمارے 19 صوبائی اسمبلی کے ممبران ڈائریکٹ منتخب ہوئے تھے، باقی 6-7 جو تھے اس الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ریگ تھے، یعنی اس پہ دھاندلی ہوئی. وہ 6-7 جو تھے وہ ریزرو سیٹس پہ آئے تھے. ریزرو سیٹس پہ بھی سارے ہمارے اپنے نظریاتی لوگ تھے، اور ڈائریکٹ جو 19 تھے وہ بھی ہمارے نظریے، اور قومی اسمبلی میں جو گئے تھے وہ تو سارے کے سارے نظریاتی تھے. تو ہمارے کوئی انہوں نے الیکٹیبلز کو شامل نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریگ نہیں تھے. وہ تو سب کو پتہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، تو جو امریکہ کے ساتھی تھے ان کے خلاف عوام نے اپنی نفرت کا اظہار بیلٹ پیپر کے ذریعے سے کیا.
اور جو میں نے کہا پہلے افغان دفاع کونسل، پھر پاک افغان دفاع کونسل، پھر اسی کے ایک پولیٹیکل جو انیکسیشن تھی یا ایکسٹینشن تھی وہ MMA تھی. تو لوگوں نے اب فارن پالیسی کی بنیاد پر 9/11 کے بعد امریکہ کی افغانستان کے اوپر جارحیت کی بنیاد پر وہ MMA کو ووٹ دیا. ایک فیکٹر یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پلیٹ فارم پر دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی. تو کبھی جو ہے نا جماعت اسلامی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کبھی فیوریٹ جماعت نہیں رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ فیوریٹ رہی ہو. بتا دیں بعض اوقات مثلا افغان جہاد میں، مثلا افغان جہاد میں تو آپ لوگوں نے کندھا دیا. فیوریٹ کی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مقاصد ایک تھے. افغانستان یا کشمیر میں انڈیا کے ہیجمنی کے مقابلے میں ہمارے اور ان کے مقاصد ایک ہیں. پاکستان کے ہم استحکام چاہتے ہیں، سالمیت چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پوری فیڈریشن کی پارٹی ہے، ہم ایک پاکستان کی اتحاد و اتفاق کی علامت ہے، رمز ہے، نشان ہے. تو یہ پھر مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور ان کے کچھ چیزوں کے اوپر یکسانیت ہو چیزوں کی، لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اپنا اختیار اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دیا ہو. اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اقتدار دیتے نا، ہمیں تو کبھی انہوں نے ٹائم اقتدار ہمارے نہیں پاس دیا. بہت کم ہے. میں آخری ایک سوال جو ہے نا کشمیر کے اوپر ہم سے بہت رہ گیا ہے. بالکل اس حکومت نے جو ہے نا ایسا ان کا پلان ہے کہ جیسے یہ والا کشمیر جو ہے نا یہاں رہ جائے گا اور وہ والا کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا کو دے دیں گے، ایسے ایک تاثر ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو 5 اگست کی انڈیا کے اقدامات تھے، انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا یونین ٹیریٹری بنا کے. بالکل انہوں نے کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک چند جمعے انہوں نے مظاہرے کیے، اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ ہم انڈیا سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے DG ملٹری آپریشنز کی سطح پہ مذاکرات کر کے معاہدہ کر لیا. تو یہ کشمیر فروش حکومت ہیں. انہوں نے کشمیر کے قربانیوں کو سبوتاج کر دیا ہے. یہ لائن آف کنٹرول کو ادھر ہم ادھر تم کے پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہیں. اس لیے کشمیر کے حوالے سے ہم ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے. اور اگر انہوں نے اگر اس ایک پالیسی کو آگے بڑھایا تو ہم راست اقدام کریں گے. مشتاق احمد خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا خصوصی انٹرویو تھا مشتاق احمد خان صاحب کا. انہوں نے بڑے کھل کر ہمارے سوالات کا جواب دیا. پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.